الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، برکتوں والا مہینہ، اور رمضان کی روزے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو آج بھی اسی طرح جو ہے کچھ اعمال آپ کے سامنے عرض کروں گا، چند چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں، اور جو ہے مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا قول بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا جو چیزیں ضروری ہیں اور قابل غور ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے اندر کوئی بھی ہم کام کریں، اللہ پاک اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ بعض یہاں تک ہے کہ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، بعض روایت میں ہے کہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے اندر جو دین کی عبادت ہے وہ روزہ ہے، اور جو رات کی عبادت ہے وہ تراویح ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ تو دوسری جو اضافی جو چیزیں ضروری ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، ان میں سے ایک ہے تلاوت قرآن۔ ہم کوشش کریں تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، اور جتنا ہو سکے اس کی تلاوت کی جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ ایک قرآن پاک مکمل کیا جائے۔ اور ایک قرآن اگر ہم مکمل کریں گے تو ایسے ہے کہ آپ نے 70 قرآن پاک مکمل کیے ہیں، اتنا اجر اس پر ملے گا۔ اور دوسرا جو ہے نوافل کا بھی ہم اہتمام کریں۔ نوافل ہم جو ہے پورا سال نہیں پڑھ پاتے، پورے طریقے سے ہم اس کی اہتمام نہیں کر پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کا اہتمام کیا، جیسے چاشت کی نماز ہے، اسی طرح اوابین کی نماز ہے، اس طرح تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ نمازیں جو ہیں ان کا ہم اہتمام کریں، اور آسانی کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہم صبح کے وقت اٹھے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی، تو تہجد کا بھی ہم اہتمام کریں کہ ہم پورا سال نہیں پڑھ پاتے، تو ہر رمضان میں تہجد کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ذکر اذکار جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے، ذکر اذکار کی ایک روٹین بنائی جائے، ترتیب بنائی جائے، تاکہ ہم اس عبادت کو بھی ہم کر سکیں اور ثواب کما سکیں۔ اور پھر دوسرا جو ہے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، جیسا کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرے بندے آپ سے پوچھیں اپنے رب کے بارے میں تو ان سے کہیے میں تمہارے قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں، اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری فریاد سنتا ہوں، اس کی جو ہے نا آپ کا تعاون کرتا ہوں، آپ کی مدد کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سحری اور افطاری کے جو اوقات ہیں وہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک یہی فرمایا کہ روزہ دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنی سحری اور افطاری کے اوقات کے اندر دعاؤں کو بھی شامل کریں، اس کا اہتمام کریں۔ خاص طور پر افطاری میں ہم گہما گہمی میں ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، مصروفیات میں لگے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ہم خاص طور پر دعاؤں کے لیے وقت نکالیں، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی محنت کا جو اجر ہے وہ صلہ ہے وہ مانگیں، اور ہم دعاؤں کو بھول جاتے ہیں۔ اور پھر آخری چیز جو ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات کرنی تھی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے اندر اتنی برکات اور اتنی رحمتیں اور اتنے اللہ کے فضل اترتے ہیں، فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر اور ایک قطرہ۔ تو فرمایا کہ پورے سال کے اندر اللہ کی رحمتیں اور فضل اس طریقے سے نازل نہیں ہوتے جتنے رحمت اور فضل رمضان مبارک میں نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جیسے ایک قطرہ کچھ بھی نہیں ہے سمندر کے آگے، اس طریقے سے پورے سال کی رحمتیں جو ہے رمضان کی رحمت اور فضل کے آگے وہ ایک قطرے سے بھی اس کی حیثیت کم ہے۔ یعنی اللہ پاک رمضان مبارک میں بہت ہی زیادہ رحمت اور فضل کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں جو مسائل کے بارے میں نے کہا، ان چیزوں کو ہم تھوڑا دیکھ لیں کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ 4-5 چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سر پہ تیل لگانا، اسی طرح داڑھی پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسرا جو ہے اس طرح آنکھ میں سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو ہے دانتوں سے اگر خون نکل آئے اور اگر وہ حلق میں نہیں اترتا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
اور اسی طرح بھول کر کچھ کھا پی لیا پتہ نہیں چلا تو پھر اگر کھا پی لی چیز بعد میں پتہ چلا تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر چیز کھا رہے ہیں یاد آ گیا اسی وقت پھینک دی جائے اور کلی کر لی جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح جو ہے کان میں پانی چلا گیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح قے آ گئی، متری آ گئی بے اختیار، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسا کہ انجیکشن لگوانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بیمار ہیں انجیکشن لگوا لیا یا طاقت کے انجیکشن ہی کیوں نہیں لگوا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر روزے کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے طبیعت بہتر ہو جائے، انجیکشن لگوانا چاہتا ہوں طاقت کا، تو پھر روزہ خراب ہو سکتا ہے، آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو ہم غور کریں اور ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارا روزہ آسان ہو۔ روزے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہم جو ہے پریشانی میں پڑ جاتے ہیں کہ روزہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔